بتائیں کچھ اور بچوں کے بھی مانیں کیونکہ بچوں کا ماننا بھی بہت ضروری ہے. بچے کیونکہ ہوتے ہیں سینسٹیو. السلام علیکم. ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، پرفیکٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو آج کا ولاگ بہت ہی ڈفرینٹ اور اس کا ٹاپک بہت ہی اچھا ہونے والا ہے. اور اس میں آپ یہ ٹاپک ایسا ہے جو ہر بڑے اور چھوٹے سب کے لیے میں آج یہ ٹاپک لے کر آئی ہوں. اور اس کو سنیے گا بھی اور مجھے بتائیے گا کہ کیا میں یہاں پہ کچھ غلط کہہ رہی ہوں یا کیا میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. کامنٹ باکس میں آپ کا جواب مطلب میں سننا چاہوں گی کہ آیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا میں جتنی بھی آپ سے باتیں کر رہی ہوں یا میں آپ سے کچھ شیئر کر رہی ہوں جو بھی اس ٹاپک پہ، تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ میں کیا بالکل ٹھیک آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. میرا آج کا ٹاپک ہے بچوں کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں آج کل کی نیو جنریشن اور ہم جیسی مطلب ہم 90s کے جو بچے ہیں وہ اور بہت ڈفرینٹ ہیں، بہت زیادہ. اور میں اپنی بھی آپ سے کچھ شیئر کروں گی، اپنی چائلڈہڈ کے ٹائم کی باتیں اور اپنے آج کل کی جو نیو ماشاء اللہ سے بچے ہیں ان کی بھی باتیں آپ سے شیئر کروں گی. تو سب سے پہلی بات میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سے شیئر کروں گی. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بلاگ کو. اور میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے بچوں کے لیے، آئی ڈونٹ نو میرا یہ مینٹیلٹی جو ہے سیٹ ہے یا پھر میں نے کی ہوئی ہے، یہ شاید میں اپنے بچوں کو دیکھ کے ان چیزوں کو سمجھ رہی ہوں. میری مینٹیلٹی یا میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے بچے کو ہر چیز کے بارے میں سمجھانا سکھانا چاہیے. اس کو ہر اچھی بری بات بتانی چاہیے اور اس کے مائنڈ میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی 6-7 ایئرس سے ڈالنی شروع کر دینی چاہیے کہ بیٹا آپ بڑے ہو گئے ہو. ہر بات میں اس کو ہر جیسے سمجھاتے ہوئے ہر معاملے میں اس کو یہ بولنا چاہیے بچے کو کہ بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے، اب آپ کو یہ بات سیکھ لینی چاہیے، اب آپ کو یہ بات آنی چاہیے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا غلط ہے، یا میں گروں گا تو مجھے لگے گی، یا میں ایسے کروں گا تو مجھے ویسے ہوگا. تو یہ بات میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اپنا جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اس ایئر سے بچوں کو سکھانا شروع کر دینا چاہیے اور ان کو بتانا بھی شروع کر دینا چاہیے. تو میرا تو یہ ہے پوائنٹ آف ویو. آئی ڈونٹ نو آپ کیا سوچتے ہیں 5 ایئرس کے بچوں کے بارے میں. جب 5 سے ابو ہونے لگتے ہیں تو آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ میں نے اپنے بچوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 5-6 سال کے جب بچے ہو جاتے تھے مطلب میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ تھوڑا بڑا ہے اور جو چھوٹا ہے وہ ابھی 5 ایئرس سے ہوا ہے، 6 ایئر کا، 6 نہیں 6.5. میں اس کو بہت زیادہ بولتی ہوں اور اپنے بڑے بیٹے کو بھی میں نے یہی بولا ہے اور ایسے ہی سکھاتی آئی ہوں. کہتے ہیں بڑے بچے سے پیرنٹس سیکھتے ہیں کچھ، تاکہ جب وہ دوسرا بچہ چھوٹا بیبی جو ہوتا ہے پھر اس پہ زیادہ ایکسپیرینس ہوا وہ ہوتا ہے بڑے سے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سکھانے میں پرابلم نہیں ہوتی. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہر بچے کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی اس کی ایک ہوتا ہے وہ اپنا ان کا ایک ہوتا ہے اپنی سیٹنگ کے حساب سے بچے نیچر کے حساب سے ہوتے ہیں. میرا بڑا بیٹا ہے جو تھوڑا بہت ہے خاموش، اور میرا جو چھوٹا ہے وہ تھوڑا چلبلا سا ہے ماشاءاللہ سے. دونوں ہی ماشاءاللہ سے اپنی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن میں اگر اپنا میں جیسے آپ سے پہلے بھی شیئر کری تھی پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں 5 ایئرس کے بیبیز کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اب آپ نے بڑے ہو گئے ہو، اب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب ایسے ایسے کرتے کرتے 6-7-8 ایئرس کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ہر چیز کے بارے میں سمجھنا چاہیے.
تو میرا تو یہ ہے۔ تو آپ نے مجھے لازمی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیجیے گا کہ کیا میں نے یہ بات صحیح بولی ہے یا غلط بولی ہے۔ سیکنڈ میرا یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 10 ایئرس کا ہو جائے پھر اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے سمجھانا بجھانا چاہیے۔ جیسے کہ 10 ایئرس کا بچہ اگر ہے اور اس کے اوپر سے اب آپ نے ڈانٹ اور کسی بھی قسم کا مطلب ہاتھ نہیں اٹھانا یا ڈانٹنا نہیں ہے سب کے سامنے اسپیشلی، اور یہ چیز میں نے 10 ایئرس کے بچوں کے لیے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو کہ بچے کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے کہ جیسے آپ ایک ایز اے فرینڈ بات کر رہے ہیں، مطلب ان کو سمجھانا ہے۔ سمجھانے کا مطلب ہے نارمل وے میں رہ کے، چلا کے نہیں، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے اس کو آرام سے سمجھائیں، اور کوشش کرے پیرنٹس، یہ میرا ہے ایک پوائنٹ آف ویو کہ کوشش کریں پیرنٹس 10 ایئر سے ابو بچے ہو جائیں تو ان کو اکیلے میں بیٹھ کے سمجھانا چاہیے، سب کے سامنے تاکید یا تنقید نہیں کرنی۔ بچے کو اس کا جو اچھا برا ہے اگر وہ سمجھانا ہے آپ نے تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے پیار محبت سے سمجھائیں، کیونکہ بچہ اس ٹائم آلریڈی ہر چیز پک کر رہا ہوتا ہے، سمجھ چکا ہوتا ہے، اس کو اپنا اپنا مطلب اس کو اپنا اچھا برا سب سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ سو اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے 10 ایئرس کے بعد تو بچے خیر سے ہر چیز میں ماشاءاللہ سے فل اینڈ فائنل ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد سے جو دور شروع ہو جاتا ہے پھر وہ تو سکھانے کا ہی ہے، اس میں تو آپ نے اٹھتے بیٹھنے بچے کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، مطلب کہاں پہ مطلب سچائی کی طرف اس کو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کافی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھوٹے بچے ہیں، 10 ایئرس کا بچہ آئی تھنک چھوٹا نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز کا پتہ ہو جاتا ہے، تو وہ جھوٹ اور سچ میں بھی اس کو فرق دکھائیں سب سے پہلے، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں بچہ سب پک کر رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جوائنٹ فیملی میں ان چیزوں کو بہت دیکھنا چاہیے۔ تو ہر چیز وہ سیکھ رہا ہوتا ہے گھر کے ماحول سے، اسکول کے ماحول سے، اگر وہ ٹیوشن جاتا ہے تو اس کے ماحول سے، تو ہر 10 ایئرس کے بعد بچہ ہر اس چیز کو سیکھ کر، اگر اس ٹائم آپ نے ان کے اوپر توجہ نہیں دی تو یہ سمجھنے کہ بچوں کو تھوڑا وہ سیکھ گئے بچے، تو اس کے بعد اگر جو بچہ سیکھ گیا 10 سال کے بعد تو وہ پھر پختہ ہو جاتی ہے وہ عادت، وہ پھر ہٹتی نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو 10 سے 15 ایئرس 20 ایئرس کے دوران بچوں کو اوائڈ نہیں کرنا، ہر چیز پہ ان کو سمجھانا ہے، نظر رکھنی ہے، ان کو اچھے برے فرینڈز بنانے کا بتانا ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا بتانا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بچوں کو لازمی بتانا ہوتا ہے۔ یہ جو سال ہوتے ہیں نا، 10 سے لے کے 20 سال تک کی عمر، یہ بہت ہی یہ سمجھنے کے نازک مرحلہ ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں۔ حالانکہ کافی جو لوگ ہیں، میں نے یہ بھی بولتے سنا ہے کہ بچے بھئی بڑے ہو گئے ہیں، 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، بس بھئی اب تو مائیں جو ہیں بے فکر ہیں، اب ان کو تو نہیں فکر کرنی چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، تو کیسے کھا رہا ہے یا کیا نہیں، یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میں اگر اپنی بات بتاؤں تو میں ابھی بھی اٹھتے بیٹھنے اپنے بچوں کو سمجھاتی رہتی ہوں، سکھاتی رہتی ہوں۔ کبھی تھوڑا میرا تلخ ہو جاتا ہے لہجہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہی ایکسٹرا ہی کچھ آرڈنری ہو جاتے ہیں، شائع ہو جاتے ہیں، سو ان کو تھوڑا سا اس حساب سے، اس ماحول کے حساب سے بچوں کو سکھاتی ہوں میں۔ تو یہ ہے جی میرا پوائنٹ آف ویو۔ اور جہاں تک میں اپنی بات کروں یا مطلب 90s کے بچوں کی بات کروں، تو اس ٹائم پہ میں اپنی بات کروں تو ہمارے ٹائم پہ بھئی ہماری امیاں ہمیں کہیں لے جاتی تھی یا کوئی بھی کپڑے پہنا دیتی تھی، ہم آرام سے پہن لیتے تھے، کبھی نخرے نہیں کرتے تھے کہ امی آپ نے یہ کیا بنا دیا ہمیں، امی ہم نے فراک نہیں پہننا تھا، ہم نے تو ایسے پہننے تھے کپڑے، نہیں، ہماری امیاں، میری امی
हमें जो भी देती थी हम आराम से पहने, तो इतना खुश होते थे और हमें वही अच्छा लगता था। और आज कल के बच्चे माशाल्लाह छोटे-छोटे ही होते हैं, तो वो अपनी हर चीज़ मनवाना शुरू हो जाते हैं। यूँ नहीं, मम्मा-पापा यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, तो माननी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों की नहीं सुननी चाहिए। उनको भी अपना राइट देना चाहिए, कि पता होना चाहिए। लेकिन हर वक़्त नहीं मानना चाहिए। कभी-कभी उनको ये भी बताना चाहिए कि पेरेंट्स भी आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं आपको। हर बात मानने से बच्चा एक सबसे पहले तो ज़िद्दी हो जाता है। दूसरी बात, उसमें सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचने की सलाहियत रहती है, वो दूसरों के मामले में या दूसरों की जो बात का जो एक होता है, वो नहीं रहता उस बच्चे में। कि वो बोल रहा है, बोलता रहे। नहीं, ऐसा नहीं। आप पता है, वो नहीं रहता उस बच्चे में। कि वो बोल रहा है, बोलता रहे। नहीं, ऐसा नहीं। आप अपना भी बनवाएँ कुछ और बच्चों के भी मानें, क्योंकि बच्चों का मानना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्योंकि होते हैं सेंसिटिव, तो उनको अपने हिसाब से भी रखें और उनके हिसाब से भी रखें। ये 2 पहलू ऐसे हैं जो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, काफ़ी बातें उनकी मान के। तो मैंने मतलब होता है, मैं अपनी सिस्टर्स को भी जब भी जाती हूँ यही बोलती हूँ कि अगर आप उनकी मानती हो तो आप अपनी भी उनको समझाओ। ये नहीं कि हर बात में जी, जी बेटा ठीक है, आपने सही बोला है, आप ये करो, आप ये पहनो, आप ये खाओ। कभी-कभी उसको समझाओ कि नहीं बेटा ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए सही है। तो आप अभी ऐसे कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसे कर लूँगी। तो ये चीज़ बहुत-बहुत मैटर करती है, इस चीज़ को सिखाएँ बच्चों को और समझाएँ। तो मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रही थी, तो वो ये थी कि हमारी अम्मियाँ तो हमें किसी के घर लेके भी जाती थी, तो जहाँ पे बिठाती थी हम वहीं बैठे रहते थे। हम हिलते भी नहीं थे, चाहे अम्मी जी सर हिलाती थी तो हम चाहे नाश्ता या कुछ जो भी इधर स्नैक्स दिए जाते थे मेहमानदारी में, तो हम वो इशारा करती थी तो हम खाते थे, वरना हमें डर लगता था कि अम्मी कहीं डाँटे ना घर जाके कि तुम क्या उधर ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे होते हो। तो आजकल के बच्चे मैंने देखे हैं कि कहीं भी चले जाओ, उनको किसी चीज़ से कोई नहीं उनको सरोकार होता। उनको बस ये होता है कि बस अपनी मनमानी करनी होती है। मनमानियाँ करने दिया करें, लेकिन एक हद में रह के। क्योंकि बच्चा है, बच्चा नहीं करेगा तो क्या बड़े करेंगे या बुज़ुर्ग करेंगे? नहीं। बच्चों को थोड़ा-सा राइट दें, लेकिन एक लिमिट में रह के। ये तो है मेरा आज का व्लॉग और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है मेरी टॉपिक से लेकर, अगर आपको कोई बात का इश्यू है तो आप मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अगर मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी मेरा शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी मेरी बातों से मोटिवेट हो सकें और मैं भी उनके कमेंट से मोटिवेट हो सकूं। तो आज की रूटीन आपने मेरी देखी, मैंने आज बनाया था चने की दाल लौकी, जो मेरी सारी आपने रेसिपी देखी होगी, क्या-क्या डाला है, कैसे-कैसे, कब-कब बनाया है, तो आई होप सो ये भी आपको पसंद आया होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं चने की दाल लौकी। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा।